سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدیری کیوں دلڑی اداس گلیری کیوں دلڑی اداس گلیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے پلی دینا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدشا مت چمک دلات نورانی مت چمک دلات نورانی کاندے زلفت اک مستانی کاندے زلفت اک مستانی محمور کی نمد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم آج عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ آج کی یہ 11ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی بازار فیض شریف میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس روحانی و ببرکت محفل پاک کے مہمان خصوصی ہیں پیر طریقت و رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض شریف، جناب کی بلا پیر صاحب کو اس محفل پاک میں آمن پر ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض شریف اور تاجر برادری فیض شریف کی طرف سے دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب معزز علماء کرام، پریس کے معزز نمائندگان، فیض شریف بازار کے معزز تاجر حضرات، گورنمنٹ ہائی اسکول فیض شریف کے صدر معلم صاحب اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، گرد و نواح اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آپ سب کو بھی اس محفل پاک میں آمد پر ہم دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جن جن حضرات نے اس محفل پاک میں ہمارے ساتھ تعاون کیا یو کے سے یا یہاں سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ہم آج کی محفل پاک کی دوسری نشست کا باقاعدہ طور پر آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب علامہ حافظ احمد نقشبندی صاحب، احمد رضا نقشبندی صاحب مدرس
دار العلم والعمل الجامعہ حضرت عیاد الرحمۃ اللہ علیہ فیض پور شریف. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله
علامہ حافظ احمد رضا نقشبندی صاحب مدرس دارالعلم والعمل الجامعہ حضرت الحیات رحمۃ اللہ علیہ فیض شریف۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب ناصر محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں قبلہ حضرت صاحب کا دل کی اتھاق گرہیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ پریس کے نمائندے، تاجر حضرات اور صوفی محمد یعقوب فاؤنڈیشن اسکول کے اساتذہ اور طالب علم اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا دل کی اتھاق گرہیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری ساعتوں تک نبی پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، اور جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جانب سے ہمارا نبی، ہے وہ جانب سے ہمارا نبی، ہمارا نبی، کرن و بدر
کرنوبت لی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی متعلم دار العلم العمل الجامعہ حضرت الحیات رحمت اللہ علیہ فیض پور شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان 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 اللہ اج سکھ مترا دی بدری کیوں دلڑی اداس گلیری کیوں دلڑی اداس گلیری لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
پلیدینا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدشا مت چمک دلات نورانی مت چمک دلات نورانی کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی محمور کی نمد بریاں سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بنیاں پلیدینا سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک ما احسنک ما اکملک کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق یقین کتے جاڑیاں سبحان اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد خادم حسین صاحب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اضافت کر رہے تھے. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے. محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے. اب میں اس محفل پاک میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض پور شریف اور تاجر برادری فیض پور شریف کی نمائندگی کرنے کے لیے جناب سہیل احمد صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ فیض پور شریف، قبلہ حضرت صاحب آستان عالیہ فیض پور شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین.
लायक सद एहतराम जीनत महफिल पीर तरीक़त व रहबर शरीयत आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत किबला पीर साहिब दामद बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन आस्थाना आलिया फैज़पुर शरीफ मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व सादात किराम प्रेस के आला नुमाइंदगान काबिल एहतराम सदाए किराम उशाके रसूल और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि इसने हमें एक बार फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाने का मौका अता किया, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शुक्रगुजार हैं किबला हज़रत साहब के कि आपने अपनी बेपनाह शफकत और मोहब्बत से हमारी इस महफिल में शिरकत फरमाई और इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह पाक आपका साया ता देर ता क़यामत हम पे कायम दायम रखे। मशकूर हैं इन तमाम ही अहबाब के और साथियों के जिन्होंने इस महफिल को इनेकाद कराने में हमारा साथ दिया। दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी दुनिया व आखिरत को रोशन करे। अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि उसने अपना महबूब हमें अता किया और वो नेमत अता की जो तमाम नेमतों से अफजल और रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए अपनी जिंदगी को उनकी शरीयत के मुताबिक गुजारें और आपका मिलाद वालिहाना मोहब्बत और अकीदत और खुशी के साथ मनाने में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं व अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमतों का खूब चर्चा किया करो। किबला मुर्शिद पाक रहमतुल्लाह अलैह और किबला हज़रत साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने हजूर के साथ मोहब्बत और इश्क का जो हमें दर्स दिया वो हमारे दिलों में रच बस गया है और ये महफिल उन्हीं मोहब्बतों का समर है। मुर्शिद पाक अक्सर ये शेर सुनाया करते थे, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेकर चले, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात बहुत सुनी थी पर चिराग लेकर चले। अल्लाह पाक आपके दर्जात फीज़ बरकात को और व बुलंद व आला मुकाम अता फरमाए। किबला वालिद साहब मरहूमा मग़फ़ूर जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, आस्थाना आलिया से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्होंने अपने आखिरी दिनों में मुझे कहा, बेटा इनका हमारी पीठ के पीछे हाथ है और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मोहब्बतों का आज़ार इन्हीं से ता देर ता क़यामत करते रहेंगे। और अक्सर वो ये बात सुनाया करते थे कि जब मैं बेटा हज पर गया तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी हाजिरी हुई तो मैं बहुत रोया और इतना रोया कि जिंदगी में कभी ना रोया होऊंगा। और एक बुजुर्ग मेरे पास तशरीफ लाए और कहा, बेटा यहाँ लोग इसी तरह के हम तक आते रहेंगे और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहेंगे। और ये आखिर में असल बात यही है कि हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते। ये दरबारे रिसालत है, ये दरबारे रिसालत है, यहाँ बिन मिलता है बिन मांगे, यहाँ से अरे नादान हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। किबला साहब से इल्तिमास करूँगा आखिर में कि मेरे वालिदैन मरहूम के लिए और जिन जिन के प्यारे वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, किबला मुर्शिद पाक की दर्जात की बुलंदी के साथ साथ उनके लिए भी, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें और दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पे नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अहमद साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का मुझको सदका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। आप आज की महफिल पाक में खुसूसी खिताब फरमाएंगे जनाब किबला पीर साहब। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ ڈھیلا جواب نہیں، جواب صحیح طرح سے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم نسيم وسيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام،
سب سے پہلے میں اللہ جل جلالہ وعظم جلالہ وعظم شانہ بے پناہ بے حد شکر ادا کرتا ہوں، جس کے شکر کو جتنا بھی ادا کیا جائے اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں کہ کہیں کہ ادا ہو چکا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جلوہ گری میں ہم سب کو یوم اول سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کلمہ حق کلمہ توحید پر جمع رکھے گا اور جمع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ جمعیت، یہ ہمارا اجتماع، ہمارا یہ گٹھ عقیدہ ایمان اور اسلام پر انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور پھر ہماری انتظامیہ جنہوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کیا، دن رات ایک کر کے محنت کی اور اپنے کرم فرماؤں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے محفل منعقد کی۔ ہمارے اس فیض برشید کے بازار کے تاجران جو صدہ تبریک کے لائق ہیں، جن لوگوں نے اپنا یہ حصہ ڈالا، حالانکہ بزنسنگ ایسا عمل ہے کہ جس میں وقت نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، ان لوگوں نے وقت بھی نکالا اور اس کے توفیق اس نے حصہ بھی ڈالا، اور خود بھی اکثر و بیشتر جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، ان کے اموال میں، اولاد میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیں اور لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ پھر حضرت صوفی یعقوب شہید گورنمنٹ ہائی اسکول کے اساتذہ، ہیڈ ٹیچر اور طلبہ جو یہاں اس محفل کی میں آئے اور اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈالا، اور پھر ہمارے دارالعلوم والعمل الجامعہ حضرت حیات رحمہ اللہ تعالی طلبہ اساتذہ جو یہاں آئے اور اس رونق کا حصہ بنے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر محافل کے اندر جب جانا ہوتا ہے تو کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسا کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ گناہوں مصروفیات سے ٹائم نکالا اور قیمتی ٹائم جو ہے انہوں نے ہمیں عطا کیا، جیسے کہ بات کہیں۔ تو میں نے 1976 میں ایک مقالہ لکھا تھا، وہ انسانی مقالہ تھا، اور اس مقالہ کی شروع میں نے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر لکھا تھا۔ میرے ذہن میں وہ گھوم رہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ٹائم دیا ہے، قیمتی ٹائم دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ٹائم کی قیمت تو حضوری کے نام سے ہے۔ اس میں یہ شعر شروع میں لکھا تھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میری کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے مقالہ کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے حضور کی تعریف کروں، بلکہ اپنے مقالہ میں حضور کا ذکر کر کے اپنے مقالہ کی تعریف کروں، اس کی عزت بڑھا۔ تو دراصل حضور کے نام کے ساتھ ہی ساری عزتیں ہیں، اور اس سے بڑی کون سی محفل ہوگی جس کے اندر ہمارے زندگی کی قیمت بنے، ہماری قیمتیں اسی ٹائم کے ساتھ جو حضور کی یاد میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ٹھیک ہے آپ سب کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ آپ میری آواز ضرور سنیں اور گفتگو سے اجتناب کریں۔
اور محفل کے آداب کے، ہر محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور بالخصوص ایسی محافل جن سے ہم نے برکات حاصل کرنی ہوتی ہیں ان میں بے جا گفتگو کرنا اور اشارات کنایات یہ مناسب نہیں ہوتے ہیں کسی طرح سے۔ ہمیں ان سے گریز بھی کرنا ہے، اور آپ نے توجہ سے چند ایک باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں، دو مقامات سے دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ سورہ الفتح سے، دوسری متصل بعد والی سورہ الحجرات سے میں نے دو آیات بینات کی تلاوت کا شفا سے کیا ہے۔ انہی آیات کے مفہوم مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیہ کریمہ جو سورہ الفتح کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین اہم امور کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ان کی طرف توجہ جانا ہی اصل ہے اور مدعائے آیت بھی ہے، بلکہ مدعائے زندگی ہے، ہماری زندگی کا حاصل کی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اس انداز سے کہ اس سے پہلے اپنا ذکر وہ والذی سے ارشاد فرمایا۔ اب پہلی چیز توحید، دوسری رسالت، تیسرا وہ رسالت کا پیغام جو مسلسل پہلے الفاظ کے اندر انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم میں سے اگر ہم یہ جانیں کہ بلاغت کے اصول کیا ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کتنا حکیمانہ اسلوب اور عظیم اسلوب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشادات فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، ودین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام عالم کی ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی۔ یہ آخری جو یہ ارشاد ہے، جملہ مقدسہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، اور اس کے فوراً اگلی آیت کا آغاز ہے محمد الرسول اللہ، گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ میں اس سورہ کریمہ کے تناظر میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ آخری الفاظ کی طرف میں آتا ہوں، پھر میں اور باتیں کرتا ہوں۔ آپ میں سے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سورہ الفتح جب نازل ہوئی تو اس کا نزول کا زمانہ 6 ہجری ہے۔ جو اسلامی تاریخ یا سیرت کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، جیسا کہ میں بھی طالب علم ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سیرت پاک کے مختلف عنوانات دیکھتا رہتا ہوں، تو 6 ہجری جب نبی پاک علیہ السلام نے ایک رؤیا مبارکہ دیکھا، خواب دیکھی کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 6 سال، 6واں سال گزر رہا تھا، تو آپ نے یہ خواب دیکھا۔ 6 سال سے آپ اپنے اس آبائی شہر مکہ مکرمہ جس میں اللہ کا گھر تھا اس کو چھوڑے ہوئے ہو گئے تھے، اور رؤیا مبارکہ میں یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے غلاموں کو یہ نبی یہ بشارت سنائی، یہ خبر سنائی کہ ہم انشاءاللہ تعالی قریب عمرہ کریں۔ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا، تیار ہو گئے 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان۔ جب وہ تیار ہو کر کے چلے، اور جو حکم تھا کہ جن کے پاس قربانی کی جانوریں انہوں نے لے لیے، احرام باندھے گئے، اور پھر ایک ایک تلوار جو عام طور پر ہر مسافر اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہر ایک میں جس کے پاس مجسد رکھی، اور اس طریقے
حرم کی حدود میں پہنچ گئے اور مقامی حدیبیہ میں وہاں آپ کی ناقہ مبارکہ، آپ کی سواری، آپ کی اونٹنی مبارک وہ بیٹھ گئے اور پھر اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھے اور اس کو اٹھایا گیا، پھر وہ بیٹھ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ خود بیٹھی نہیں، اسے بٹھایا گیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بیٹھی ہے، اسے اسی نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کو روک لیا تھا، اس نے روکا ہے، اس لیے رہنے دو۔ آپ نے وہاں پڑاؤ کیا اور اس دوران اہل مکہ متعدد سفارتیں ان کی آنے لگیں کہ یہ کیوں آئے ہیں، واقعی عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ معلومات حاصل کرو، اور یہ سفارت درمیان میں چلتی رہی۔ مختصراً یہ کہ بالآخر یہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں اور ان کے نمائندے بھی اہل مکہ کے آئیں، حضور سے مل بیٹھے ہیں اور گفتگو کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ تو وہاں بیٹھے اور اس میں جو چیزیں طے ہوئیں ان میں سے جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب یہ چیز تھی کہ آپس میں جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، اور آرام سے اسلام کی تعلیمات کو سنیں، غور کریں اور اس میں سوچیں، کوئی جبر تو ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اسے صبر تو چاہیے، جبر تو نہیں ہوگا ادھر سے، مگر ادھر سے صبر بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ سنیں، غور کریں اس کے اندر کہ ہماری دعوت کا حاصل کیا ہے، ہماری دعوت ہے کیا ہے۔ تو حضور یہ پسند فرماتے تھے کہ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ، یہ تو اس کی ایک شک یہ تھی، اس پر ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اب بہرحال جب طے ہو گئی اور بھی چیزیں تو اب لکھا جانے لگا، اب جب لکھا جانے لگا تو اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ اب جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں لکھا جائے، پہلا اعتراض بسم اللہ پر ہوا، اگلا اعتراض ادھر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ نہ لکھیں بلکہ یہاں صرف محمد بن عبداللہ لکھیں، کہ کیونکہ ہم اگر رسول اللہ مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، ہم یہ نہیں مانتے ہیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جسے یہ کہتے ہیں اسی طرح کا دو۔ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ یہاں حضرت علی کی وہ حمیت، وہ محبت، وہ عشق اندر سے توانا پہلے ہی تھا اور اجاگر ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے مشکل ہے، واللہ لا امرک ابدا، میں کبھی بھی آپ کا نام اس سے مٹا نہیں سکتا کہ آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ دوں، میں کس طرح کاٹ دوں؟ میرے ہاتھ تو جا سکتے ہیں پر حضور آپ کے نام سے رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ نہیں سکتا۔ یہ وہ محبت ہے، یہ محبت کا وہ پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ جگہ، ادھر مجھے دکھاؤ، میں خود کے سر انجام دیتا ہوں۔ تو اللہ بات نے یہ سب طے پا گیا۔ الغرض قصہ مختصر یہ کہ یہ بھی طے پا گیا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، واپس جائیں اگلے سال۔ بہرحال یہ سارا قافلہ جب واپس ہوا تو راستے میں سورہ الفتح کا نزول ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ کفا باللہ شہیدہ، محمد رسول اللہ، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اہل مکہ یہ بھی اور ساری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کا چرچا ہوگا، اور یہی کلمہ اسی طرح پڑھا جائے گا۔ جب پہلے توحید کا اعلان ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے کی آمد، لجپال کی آمد، آستانِ عالیہ فیض پر شریف۔
آستانہ عالیہ فیض پور شریف قبلہ حضرت صاحب، قبلہ حضرت صاحب۔ تو اب آ رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ ہدایت نامہ قرآن کریم بھی مراد ہے اور سرچشمہ ہدایت کا ہے ہی وہی قرآن کریم، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ جو پہلی سورت ہے اس میں یہی مانگنے کو کہا ہے کہ اپنے رب سے یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کون سی؟ ان کی جن پر اے اللہ تیرا انعام، وہ راستہ طلب کرو۔ اور پھر کیا حسن امتزاج اور حسن ترتیب ہے کہ اگلی سورت سورہ البقرہ ہے اور اس میں اسی ہدایت نامے کا جواب آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہدایت نامہ تم مانگتے ہو، یہ ہدایت ہے، اس سے جو ہدایت پاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت نامہ یہ قرآن کریم، اب قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، حضور وہ لے کر کے آئے ہیں، اور پھر فرمایا دین حق، اور دین حق دین اسلام، اور دین اسلام کی بنیاد حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت، یہ 5 رکن ہیں اسلام کے، دین اسلام کے۔ اب ان 5 ارکان پر اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے، چھت ہے وہ قائم ہے، یہ 5 رکن ہوں گے تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کامل ہوگا، پورا ہوگا۔ لیکن یہ مین چیزیں ہیں اور اس کے اراؤنڈ بہت ساری اور ہدایت نامے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب یہ ہدایت صرف اس دنیا کے لیے نہیں، اب یہ محفل میلاد کے انعقاد ہوتا ہے، میں کہتا رہتا ہوں دوستوں کو کہ دیکھو یہاں بھی محفل میلاد قائم، آگے چکسواری میں قائم، اسلام گڑھ میں قائم، وہاں ہوئی، میرپور میں ہوئی، دنیا میں ہوئی، یہاں محلے محلے میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ محفل میلاد منا کر کے حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بار بار یہ نعتوں کا تکرار ہوتا ہے، اور بار بار وہ نعت سنتے ہیں جو ایک بار سنتے ہیں کہتے ہیں پھر یہ نعت سناؤ، سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتے ہیں پھر حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ ابھی اعلیٰ حضرت گولوی کا کلام بھی پڑھ رہے تھے کہ سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا، حضور اللہ پاک ہے کہ کتنے حضور آپ سونے ہیں، کتنے آپ جمیل ہیں، کتنے آپ حسین ہیں، کتنے آپ کامل ہیں، آپ سے پڑھ کر کے کامل کوئی نہیں، آپ سے پڑھ کر کے کوئی جمیل نہیں، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنا کچھ ہوتا ہے، یہ آخر اس کا حاصل، اس کا فائدہ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ قبر کی تیاری ہے، یہ دراصل قبر کی تیاری ہے۔ کیوں کہ یہاں بھی حضور کے یہ تعریفیں ہم سنتے رہیں گے اور قبر میں بھی حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا، اور جب قبر میں ہم جائیں گے تو پھر یہ پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات، تقریباً 8 مقام جیسے زائد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں، روایت طریقے صرف اس کا حاصل بیان کرتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی، وہاں ملاقات کے لیے وہاں نماز شروع تھی اور وقت غالباً قریب چاشت کا وقت تھا، اور اس وقت جماعت کھڑی تھی، اور حیران ہوئی کہ یہ جماعت اس وقت کھڑی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں حضرت عائشہ سے، وہ بھی اپنے حجرے کے اندر جو مسجد کے بالکل متصل ہے، پہلی دوسری تیسری صف کے برابر تقریباً آپ کا وہ صف وہ بنتی ہے، آپ وہاں کھڑی اندر اپنے حجرے میں جماعت کے ساتھ شامل ہیں۔ تو حضرت اسماء ان کے پاس، وہ ان کی بہن ہے، تو آ کے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کوئی آیت ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں کچھ ہو گیا ہے، منہ سے نہیں بولی، نماز پڑھ رہی تھی، ایسے کر دیا۔ یہ
اشارہ بھی کیا، ہاتھ سے بھی اشارہ کیا، پھر دوبارہ سوال دہرایا، پھر انہوں نے سر سے اشارہ کیا، پھر وہ کہتی میں بھی شامل ہو گئی۔ اب گرمی کی وجہ سے مجھے غشی آنے لگی، پھر میں نے وہاں سے پانی تھا، پانی اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر اتنے میں نماز تو ختم ہوگی، مجھے حضور کی آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ حمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنا علیہ، کہ حضور نے حمد اور ثنا کی، الحمدللہ۔ یہ خطبہ شریف شروع کیا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر وحی آئی، یہ فرمایا مجھ پر وحی آئی ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا کہ میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جملہ بھی سن لیں تاکہ اور ایمان تازہ ہو۔ وہ پہلا جملہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں ما ان من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت تک پوری کائنات کی کوئی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے اس مقام پر وہ ساری دیکھ لی۔ بولے ڈھیلے بولے سبحان اللہ کرو۔ اس لیے نہیں کہلوا رہا کہ میں بول نہیں سکتا ہوں، میں بولتا رہوں گا، مگر آپ کی ذہن دماغ میں تب بات بیٹھے گی جب آپ جاگ رہے ہوں گے اور جاگنے کا ثبوت دیں گے۔ اب میں کیا کروں، یہ کرسی نیچے ہے ذرا، تو میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا تو ہو سکتا ہوں، لیکن ممکن ہے وہ تھوڑی سی پرابلم ہے، پھر وہ تھک جاؤں تو اگلا مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ توجہ دیں اور جاگتے ہوئے سنیں کہ یہ بخاری شریف کے اندر یہ کیا حضرت اسماء بیان کر رہی ہیں، اور امام بخاری نے یہ حدیث متعدد مقامات پر ذکر کی۔ حضور فرماتے ہیں ان الفاظ کا حاصل یہ ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک جو چیزیں میرے علم میں آ چکی تھی میں نے دیکھی تھی، اور ایک ایسی بھی کچھ چیزیں تھی جو میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اور یہاں فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ، فرمایا اب تک جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں، اس کا مطلب بہت ساری دیکھی بھی تھیں اور بہت ساری نہیں بھی دیکھی تھی۔ جو نہیں دیکھی تھی الا رأیتہ فی مقامی ھذا، وہ ساری کی ساری میں نے اس جگہ دیکھ لی ہے، حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت کو بھی دیکھ لی اور جہنم کو بھی دیکھ لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آستان عالیہ فیض پور شریف قبلہ حضرت صاحب، آستان عالیہ فیض پور شریف قبلہ حضرت صاحب۔ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑا ہو جائیں، ٹرائی کریں، چلو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اسپیکر آپ کا صحیح نہیں ہے بھائی صاحب، یہ اسپیکر آپ کا بہت ہے، اس کی آواز اپنے مت باریک کر دو، ٹھیک کریں۔ تو یہ فرمایا کہ ما ان من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنت والنار۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب تک جو کچھ میں نے نہیں دیکھا تھا وہ میں نے اس مقام کے اندر دیکھ لیا ہے، حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کہاں ہے اور جنت کہاں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کی جو چھت ہے وہ عرش الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش جنت کی چھت ہے، یعنی اوپر، اور جہنم کا ہے نیچے۔ اور گویا دو طرفوں کا ذکر فرمایا، حتی الجنت والنار، فرمایا اوپر سے لے کر کے نیچے تک کوئی شے نہیں بچی جو میرے علم میں نہ آئی، جو میرے ما ان من شیء، یہ عربی زبان میں اس طرح کی ترکیب میں لفظ شیء استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شے اس سے خارج نہیں ہو سکتی، باہر نہیں رہ سکتی، مطلب ہر انڈیویجول چیز جو ہے، فرمایا کہ وہ سب میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور جہنم یہ بھی میں نے دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا ایک علم دیا،
وہ سارے جو چیزیں آپ نے دیکھی جانی ان میں سے ایک کا ذکر آپ نے فرمایا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ. فرمایا ایک بات یہ ہے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا قبروں کے اندر ٹیسٹ ہوگا آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. اب وہ امتحان آسان ہوگا، سخت ہوگا، کیسا ہوگا؟ فرمایا مثل او قریبا من فتنۃ المسیح الدجال. فرمایا کہ مسیح دجال کی فتنے کے قریب وہ فتنہ ہوگا. اور دجال کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء اور مرسلین وہ بھی خبردار اپنی قوموں کو کرتے آئے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی خبردار کیا ہے کہ دجال جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی، ایک جہنم بھی ہوگی. جو اس کو ماننے والا ہوگا وہ اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ جو کوئی مطالبہ اسے کرے گا وہ اس کا مطالبہ پورا کرے گا. کوئی کہے کہ تم یہ کر دو وہ بھی کر دے گا. بارش ہو جائے بارش ہو جائے گی، یہ تم چیز پیدا کرو، یہ یہاں سے زمین سے ہو گئے، جو کہے گا وہ ہوتا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہمارا کیا ہے، ہمارے لوگ آج بھی اگر کسی کا سر درد کر رہا ہے، کسی کے پاس گئے جناب دم کریں، پیر صاحب سنے ہیں بڑی اونچی پہنچی ہستی ہے، وہ فلان جگہ ہے، دم کیا تو بس سر ٹھیک ہو گیا. ان کا بس سارا کچھ یہی حضرت ہے جو کچھ ہیں. حضرت نماز پڑھیں نہ پڑھیں، حضرت روزہ رکھیں نہ رکھیں، حضرت دین پر چلیں نہ چلیں، لیکن ہماری عقیدت جو غذا بن جاتی ہے. اب ہم یہ ذرا سی کوئی چیز اس طرح کی دیکھیں ہماری عقیدے میں، بھائی میرے دوست عقیدوں کے لیے یہ نہ دیکھا کرو میرا یہ کام ہوا یہ نہیں ہوا، یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کیسے چل رہا ہے، اس دین پر وہ چلتا ہے یا نہیں، اس دین کی کتنی حمایت کرتا ہے، اس دین کی کتنی خدمت کرتا ہے، اس دین پر کتنا عمل کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اب یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ جو کچھ مانگے گا، جو ڈیمانڈ کرے گا وہ ڈیمانڈ اس کی پوری ہو جائے گی، وہ پوری کرے گا. اب مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھائے گا. مومن دھوکہ نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نور ایمان ہے، اور وہ یہ آنکھ بھی رکھتا ہے اور دل کی آنکھ بھی رکھتا ہے. اور مومن جب اسے دیکھے گا، اب شکل و صورت میں اس کی حالت ایسی ہوگی، خدا تو خدا کہنا رہ گیا اسے ماننا، اسے تو انسان بھی نہیں مانا جا سکتا. لیکن اس کی شکل جو ایسی ہوگی کہ بالکل اس کا جس طرح سمجھے نا کہ صاف چٹیل پتھر ہو، گول پتھر ہو، اس کا اس طرح سر ہوگا، بس انگور کے دانے کی طرح سمجھے. یہاں اس کی ایک آنکھ ہوگی، آنکھ بھی ایک ہوگی. کچھ سواری بھی جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی ایسے ادھورا ہی ہوگا، اور اس پر وہ بیٹھا ہوگا سواری کر رہا ہوگا. مومن سامنے جائے گا، مومن کہے گا کہ تیری پیشانی پر لکھا ہوا ہے، تیری اس متھے پر لکھا ہوا ہے، صحابہ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف الف را کافر. یہ سامنے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، تو جنت دکھاتا ہے، تو کرتب دکھاتا ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ تیری پیشانی پہ لکھا ہوا لفظ ہی کافی ہے کہ تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ قبر کی آزمائش اس سے بھی زیادہ. پھر حضور فرماتے ہیں یقال، پھر کہا جائے گا کس کو؟ قبر میں پہنچنے والے کو. اسے پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اور تو کیا جانتا ہے، کیا علم رکھتا ہے اس ہستی کے بارے میں؟ بہذا الرجل، حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں. رجل ان کا معنی مرد ہوتا ہے، الرجل الف لام تعریف کا، اور تعریف بھی اس طرح جس طرح کا رجل ہوگا اس طرح کی اس کی تعریف ہوگی. یعنی یہ اس بابرکت ہستی، اس کامل ہستی کو تو جانتا ہے. اب کیا علم ہے؟ ما علمک، تیرا علم کیا ہے، تو کیا جانتا ہے، یہ کون ہے؟ تو مومن بولے گا، حدیث میں مومن کا لفظ ہے یا مومن کا، کہ مومن کیا کہے گا؟ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ.
یہ محمد رسول اللہ ہیں، ذرا غور تو کرو، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں اور ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے، جب پوچھا جائے ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا علم ہے، ہماری زبان سے جاری ہو جائے ہوا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد ہیں اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالہدی جاءنا بالبینات والہدی، یہ بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے، فَعَجَبْنَاهُ، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، وَاتَّبَعْنَاهُ، ہم نے ان کی اطاعت کی، اتباع کی۔ یہ آئے هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا، یہ 3 بار ساری عبارت بھی دہرا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہے محمد محمد محمد، کہہ لو محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ ہمارے پاس آئے ہیں، بینات کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا، مومن قبر کے اندر جواب دے گا۔ یہ بات شاید آپ نہ سمجھے ہوں، یہ کیا ریلیشن ہے اس کے ساتھ کہ یہاں کی، تو میں یہ بات ایک تمثیل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت ایک تمثیل انہوں نے ایک بات سمجھانے کے لیے، روحانیت کو سمجھانے کے لیے دی ہے، لیکن میرا مدعا بھی شاید اسے کافی حد تک سمجھنے میں مدد مل جائے گی۔ مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چینی لوگ نے، چین چائنا کے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نقش و نگاری میں بے مثل ہیں، ہماری طرح کوئی نقش و نگار نہیں بنا سکتا، اور رومیوں نے کہا تم بھی ہو لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس وقت بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم ایک جگہ کے انتخاب کرتے ہیں اور پھر ایک دیوار جو ہے چینیوں کو دیتے ہیں اور ایک رومیوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہاں اپنی نقش و نگار کرو، نقاشی کرو، اور رومی ادھر کریں۔ درمیان میں پردہ لٹکا کے بند کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اب جب کام پورا ہو جائے گا تو پھر ہم موازنہ کریں گے کہ کون بہتر کاریگر ہے۔ یہ دیکھیں مولانا روم فرماتے ہیں دونوں شروع ہو اپنا کام، وہ بھی کرتے رہے وہ بھی کرتے رہے، لیکن ہوا کیا کہ چینیوں نے بہت اچھی نقش و نگاری کی، خوبصورت بنا دیا۔ ابھی چائنا کو ٹھیکا دیا، آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے، مین جگہ ایئرپورٹ وغیرہ، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو آتے جاتے ہیں کتنی انہوں نے نقش و نگاری کی، تو انہوں نے پورا اپنا زور لگایا۔ رومی کو کیا کرتے، لکھتے بجاتے، لکھتے بجاتے، صاف کرتے، اس طرح کرتے 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 انہوں نے دیوار کو صاف ہی کرتے رہے۔ اب جب ٹائم آیا مقابلے کا، درمیان سے پردہ اٹھایا گیا، جب بادشاہ نے آگے دیکھا کہ یہ چینیوں کی کارکردگی ہے، اور جب ادھر نظر کی تو رومیوں والی دیوار ساری کی ساری شیشہ بن چکی تھی، صاف کر کر کے شیشہ بنایا ہوا تھا، اور سارے نقش و نگار جو چینیوں کی دیوار میں تھے وہ سارے کے سارے اس میں نظر آنے لگے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو سین ویسے دیکھیں اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا کسی تصویر میں یا شیشے میں دیکھے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اب رومیوں کا وہ سارے کا زیادہ پلس ہو گیا کہ ساری کی ساری نقش و نگاری ان کی اور ساری کی ساری اس شیشے میں نظر آنے لگی۔ مولانا فرماتے ہیں یہی روحانیت کا حال ہے۔ میں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اس محفل میں اس میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ حضور کی نعتیں سنیں، حضور کے نقش و نگار سنیں، حضور کے چہرے کی کیفیات سنیں، حضور کی ایک ایک ادا سنیں۔ جب قبر یہ سانس والا پردہ اٹھ جائے گا اور پھر اس وقت قبر کا وہاں مقام ہوگا جو ہم نے دل دغمام میں بٹھایا ہوگا۔ اس لیے پوچھا جائے گا ما علمک، وہ تیرا علم کیا ہے؟ اب علم سیکھا ہوگا تو بتائے گا، اگر محفلیں اٹینڈ کی ہیں اسے پتا ہے کہ یہ والضحیٰ والا ہے، یہ واللیل والا ہے، اس کا سینہ لم نشرح ہے، یہ والعصر والا ہے، اس کی جان والا امرک ہے، یہ وہ ہے جس کی جان کی قسمیں بھی اللہ فرمائے، جس کے زمانے کی قسمیں فرمائے، جس کے رہنے کی جگہ کی قسمیں فرمائے، یہ وہی ہستی ہے، یہ والضحیٰ والا ہے، یہ واللیل والا ہے۔ سبحانک ما احسنک ما اجملک ما اکملک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق نعرے غوثیہ سرکار کی آمد مکے کی آمد مدنے کی آمد آستانہ عالیہ فیض پور شریف آستانہ عالیہ فیض پور شریف قبلہ حضرت صاحب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. پھر وہ کیا کہیں گے ہاں علمنا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں گے نم صالحاً، اے جواب دینے والے اب آرام کر، ٹیک اے ریسٹ. صالحاً اس کی بڑے جامع معنی ہے، یعنی تم اس طرح سو جاؤ گویا تم ایک ایسی صوفے پر ہو، ایسے پلنگ پر. ظاہر ہے کہ جتنا نرم ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی. وہ سوئے گا یا وہ سونے کی کیفیت میں ہوگا تو جیسا بھی ہوگا انہیں کہیں گے کہ نم صالحاً کہ تم سو جاؤ. اس لیے امام عاشقہ نے یہ کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، غیر سے نہ رکھا گا. یوں ہے، پوچھیں گے ما علم ہوگا، تیرا علم کیا ہے ان کے بارے میں؟ اس وقت اب مرتاب جو ہوگا، جو منافق ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا بھائی تم کیا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ سمیت الناس یقولون، لوگوں کو سنا کچھ کہتے تھے، فقلت ہوں میں نے کہہ دیا، لوگوں نے جو کہا وہ کہہ دیا، میری اپنی کوئی سرچ نہیں، کیونکہ دل و دماغ میں وہ سراپا بٹھایا نہیں ہے، کسی سے یہ نعتیں سنی نہیں ہیں، یہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کسی سے سنا نہیں، حضور کے حسن کے چرچے نہیں سنے. اگر سنتا رہتا آج میں دھوکہ نہ کھاتا، بس کہتا تھا گویا حضور سامنے ہوں گے پھر بھی پہچان نہیں سکے گا. آخری جملہ اس پر عرض کرتا ہوں کہ ھذا کا لفظ ہے، محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ ھذا جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور مبصر کے لیے ہوتا ہے، جو نظر آئے آنکھوں کے سامنے ہو اور قریب ہو. ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، گویا حضور ہوں گے اور سامنے ہوں گے اور قریب ہوں گے، پر ایسی حیات کے اندر ہوں گے، ایسی پردوں میں، نوری پردوں میں ہوں گے. مومن جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی وہ پھر بھی پہچانے گا، کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. لیکن وہی موجود کافر ہو، منافق ہو، مرتاب ہو، وہ نہیں جان پائے گا کون ہے. پھر یہ تو سوچو ایٹ اے ٹائم کتنی قبریں بنتی ہیں، کتنے علاقوں میں بنتی ہیں، کہاں کہاں کسی کو دفن کیا جاتا ہے. اب ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر سروے کر کے ذرا پتہ تو کراؤ ایک لمحے کے اندر کتنی موتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایک وقت میں قبر میں اتارے جاتے ہیں. اس میں سوال و جواب ہوتا ہے. کیا ایٹ اے ٹائم اگر یہ سوال ہو پھر بھی حضور ان کو نظر آتے ہیں اور پوچھا یہی جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا ہے؟ دیکھیں غور تو کریں کہ پوری دنیا کے اندر کتنی قبور بنتی ہیں اور ہر قبر کے اندر یہ سوال ہوتا ہے اور پھر اس سوال کا جواب. اب دیکھیں کہ حضور کتنی جگہ ایک آنے واحد میں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اب تو ناممکن کہنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. اب اس کو امپاسبل کہنا امپاسبل ہو گیا ہے. کیوں؟ ایک ہی آپ کے پاس فون ہوتا ہے، آپ ایک جگہ سے اگر آپ ویڈیو کال کرتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس کرتے ہیں تو جتنے بھی ساتھ اس کے شیئر کریں گے سب کو سبھی نظر آتے ہوں گے. وہ آپ کا میڈیا جو اس انسانی دماغ نے سوچ کے بنایا ہے، اس کی اتنی ریچ، اتنی پاور، اتنا کچھ اس کے اندر کمال ہے. بتاؤ جو رب کا سسٹم ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس میں یہ کہنا کہ حضور یہاں ہے وہاں ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے. اب دیکھو کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے. اب بات تو آگے میں اور کرتا لیکن میں دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس کا حاصل عرض کرنا ضروری سمجھا. تو اگلی نیکسٹ وہ ہدایت نامہ حضور ہدایت لے کے ان ہدایات میں سے ایک دو ہدایات رکھنے. ایک ہی آیت ہے اس کے اندر چند ہدایات ہیں وہ پیش کرتا ہوں.
اگلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ لا یسخر قوم من قوم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں معاشرہ، سوسائٹی، اس کے اندر باہمی احترام، عزت، تمسخر کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کا ٹھٹھا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ مذاق اڑانے والا شخص جب مذاق اڑاتا ہے کسی کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کو کم تر سمجھتا ہے، تب مذاق اڑاتا ہے، یعنی اس کو ایک بہت نچلی سطح پر لے جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی سطح پر سمجھتا ہے، تو اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کا مذاق اڑائے گا، وہ اگر زور والا ہوا تو اس کا بھی جواب دے گا، پہل تو اسی نے کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے منع فرمایا۔ اسلام جہاں سے برائی پھوٹتی ہے، جہاں سے برائی ابھی پھوٹی نہیں، پھوٹنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ باب بھی بند کر دیا جائے، اس کے اندر سد سکندری قائم کر دی جائے، اس کے اندر دیوار لگا دی جائے تاکہ وہ چیز معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ایک ہے مزاح، یہ بھی سمجھیں مزاح اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے، اگرچہ مذاق بھی عربی لفظ ہے، مذاق ذوق سے مصدر میمی ہے مذاق، لیکن اردو استعمال میں جب ہم کسی کو ہلکا قرار دینا چاہیں، کسی کی خفت ظاہر کرنا چاہیں، کسی کے بارے میں بتانا چاہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تب مذاق اڑاتے ہیں، اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ اور مزاح اور ہے، مزاح خوش طبیعی کو کہتے ہیں، یعنی خوش طبیعی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ بات کرنا جس سے اگلا خوش ہو جائے۔ جیسا ہوتا ہے نا کوئی چیز وزن سر پر اٹھائی ہے تو ذرا تھوڑا سا کوئی سہارا دے کر کے ذرا اٹھائے اس کے سر سے، جی پھر رکھ دے تو ثانی مل گئی اسے، ذرا تھوڑا سا وہ فریش ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر، تو مزاح بندے کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا پر کچھ دیر کے لیے تو ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے دماغ میں لاکھوں برڈن ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، دوستوں کی پریشانیاں ہیں، کوئی پریشانی ہے، پریشان آ رہا ہے، آپ اسے ملے، مسکرا پڑے، مسکرا کے آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے وہ خوش ہو گیا، ہنس پڑا، کچھ دیر کے لیے وہ سارے غم اس سے ہٹ گئے اور وہ آپ کی اس بات میں سے خوش ہو گئے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ مزاح یعنی ایسی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، ذرا اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میرے آقا کی سنت قولاً بھی ہے، فعلاً بھی ہے، یہ حضور نے عملاً بھی۔ عملی نمونہ ایک اگر میں پیش کروں تو شاید وقت زیادہ لگ جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اگلے دو کلمات جو ہیں ان کا بھی مفہوم سامنے آ جائے۔ اللہ پاک نے اگلا ہوگا، یہ سب نہیں احکام نہیں پر مبنی ہے، یہ حکم بدائی ہیں لیکن ہیں یہ سب نہیں والے، اس سے روکا کہ مذاق نہ اڑائے، اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی نکتہ چینی، عیب نہ نکالو۔ اب یہ عیب نکالنے میں کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اس میں مفسرین نے یہ بتایا کہ عیب چینی کرنا، نکتہ چینی کرنا، ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ، مثلا کوئی آدمی آیا نا ملا، دوسرے کو ایسے سر سے اشارہ کرنا، یعنی اس کا مذاق، اس کی عیب بتانے کے لیے، اور اسی طرح آنکھوں سے اشارہ کرنا، اونٹوں سے کسی کو الفاظ ایسے ادا کرنا کہ اگلا سمجھ جائے اور اس کی توہین بھی ہو آنے والے کی، یہ سب چیزیں اس لمس کے اندر داخل ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ حرام ہے کہ تم ایسی نکتہ چینی کرو جسے دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو ان چیزوں سے روکنا۔ اب دیکھیں کہ کسی کے اندر عیب ہے، مگر ایک آدمی نابینا ہے، اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، ہم کہیں اندھے، یہ بات، اب یہ بات اسے کہنا حالانکہ ایسا ہے، لیکن ایسا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسے منع فرمایا جس سے کسی کا دل دکھے، اس کا دل دکھے گا، لنگڑا ہے، کانا ہے،
بھینگا ہے، کچھ بھی یہ عیب کہاں سے آئے ہیں؟ کیا اس نے خود کوئی آدمی اپنے آپ کو اندھا بناتا ہے، اپنے آپ کو کانا بناتا ہے، بھینگا بناتا ہے، لنگڑا لنجا بناتا ہے؟ نہیں بناتا ہے۔ تو اگر وہ ایسا ہے تو یہ براہ راست نکتہ چینی اس پر نہیں، بنانے والے بڑے۔ اس لیے غور تو کرو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، محبت اور پیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی بے کنی کر دی جائے، انہیں جڑوں سے اکھیڑ لیا جائے، اکھاڑ دیا جائے، تاکہ ایک دوسرے کا احترام بحال رہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کہ ایک دوسرے کے نام نہ تم تبدیل کیا کرو، کہ اس کا نام اور ہے، نام پورا نام اور ہے، تم آدھا اس کا نام بلاؤ جس سے اسے تکلیف ہو۔ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایسے نام سے بلاؤ کہ جس سے اگلا خوش ہو، محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو۔ تو یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق، کہ کتنی بری بات ہے فاسق ہو جانا بعد ایمان، مومن ہونے کے بعد فاسقوں میں نام درج کرانا۔ یعنی جو آدمی ان نہیں کے خلاف کرے گا، تمسخر اڑائے گا، کسی کا مذاق اڑائے گا، اور اگر کسی کے عیب نکالے گا یا وہ کسی کے نام چینج کرتا ہے، فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فاسق ہونا ہے۔ تو مومن ہونے کے بعد فاسق بننا بئس الاسم، یہ کتنی برا نام ہے، یہ کتنی بری چیز ہے کہ فاسق۔ فرمایا کوئی بے، فرمایا ہاں بے توبہ کا ہے، لیکن توبہ کر لو پھر معافی، لیکن وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں محفل میلاد پاک منانا ہر آدمی جانتا ہے، وہ میں نے بھی بتایا، لیکن جس ہدایت نامے کے ساتھ حضور آئے ہیں وہ ہدایت نامہ تو یہ قرآن، یہ بھی قرآن پڑھا میں، کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ اب میلاد سے اٹھ کے جائیں یہ سوچنا کہ پیغام کیا لے کے آئیں۔ یہ تو تھا پہلے آئے کریمہ میں کہ یہ کچھ قبر میں ہوگا، یہ ہوگا، حضور کا آنا ہدایت کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اسی ہدایت نامے کا حصہ یہ بھی ہے جو میں نے اگلی آیت میں یہ پیش کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ ہو رہا ہو، مرد نہ عورتیں، ایک دوسرے کے نام نہ تبدیل کرو، چینج کرو، اور نکتہ چینی نہ کرو، اور یہ مومن ہونے کے بعد فاسق ہونا ہے، اور جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران کلام کوئی بات ایسی نازیبہ ہو گئی ہو جو نہیں کہنی چاہیے تھی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ واقعی اللهم يسر لنا امورنا امور الدين والدنيا والاخره، اللهم حشرنا ولنا من الدين والدنيا والاخره، اللهم احينا بالاسلام واحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير سيدنا وعلى اله وصحبه اجمعين، ارحمنا يا مولانا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا
بلا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا ایسے آقا کی ولادت بلا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام مصطفیٰ جان تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تر ترا کری گر گیا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تر ترا کری گر گیا حضرت جناب عبد المطلب فرماتی ہیں میں آنکھیں ملتا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا فرماتے ہیں میں نکلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ انوار کی بارش ہوتی ہے اب سرور عالم آتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک جائیں تو بورڈوں پہ کیا لکھا ہوا ہے المدینہ بولے المدینہ اور میں اس بحث میں نہیں چلتا وہ حکومت وہابی ہے سنی ہے کون سی ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا میں اتنی بات کہتا ہوں جاؤ دیکھ لو ہر بورڈ میں لکھا ہے المدینہ المنورہ اور اگر شہر منورہ تو وہ تو نبی کی وجہ سے نبی کے نور کا انوار کی بارش ہوتی ہے اب سرور عالم آتے ہیں انوار کی بارش ہوتی ہے اب سرور عالم آتے ہیں اور قوموں کے پیمبر آ تو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں ایک قوموں کے پیمبر آ تو چکے ایک قوموں کے پیمبر آ تو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں اب سب کے پیمبر آتے ہیں اللہ کی شان دیکھے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تو دروازے کو دستک دیتے ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کا دروازہ کھولا جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کیا فرماتے آمنہ تیری پیشانی پہ نور چمکتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا کہا وہ نور تھا اللہ پاک نے میرے بدن سے کچھ دیر بیٹھے بیٹا عطا فرمایا بیٹا پیدا ہوا وہ نور تو وہی نور تھا جناب عبد المطلب کہتے ہیں بیٹے کا دیدار کراؤ کہا تشریف لائیے اس کمرے میں ہے جب کمرے میں جانے لگے
لگے تو باہر فرشتے کھڑے ہیں، کہتے ہیں حضرت ذرا رک جائیے. فرمایا مجھے کیوں روکتے ہو؟ میرا پوتا ہے، مجھے خوشی ہے، میں نے دیدار کرنا ہے. کہا آپ کو ہزاروں مبارکیں، چند لمحات رک جائیں، ہم اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، ہم ملائکہ نبی کا دیدار کر رہے ہیں. اور جنہوں نے دیدار کر لیا، جنہوں نے دیدار کر لیا انہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے دیدار کر لیا، جنہوں نے دیدار کر لیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس صورت نو میں جانا کھا، ایک جانا کھا کے جانے جانا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، ایک جانا کھا کے جانے جانا کا. سنو اہل سنت کیا عقیدہ ہے؟ اب عقیدہ بیان کر دیا سید صاحب نے. اس صورت نو میں جانا کھا، اے جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کا، اے سچ آکھا تے رب دی میں شانا کا، جس شان تو شانہ سب بڑی